اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کے لحاظ سے، اور اسی طرح روز کوئی نہ کوئی گروپ ممبر جو ہے اسی طرح ریڈ کرے گا بک کو، اور ایک صفحہ ایٹ لیسٹ ایک صفحہ ضرور پڑھے یا ایک واقعہ ضرور پڑھے جو کہ اجر کا سبب بنے گا، ہمارا بھی، آپ کا بھی، ہم سب کا، اور اصلاح کا بھی سبب بنے گا۔ تو یہ الرقیق المختوم کتاب ہے اور یہ اوارڈ یافتہ ہے۔ اس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں آج، اور اس کا صفحہ نمبر 33 ہے، 33۔ یہاں سے جو ہے پراپر ایک آغاز ہوتا ہے سیرہ کا۔ اس سے پہلے کے جو صفحات ہیں وہ جو ہیں، جو آتھرز ہیں، جو ان کی جرنی ہیں، جو ان کا ایکسپیرینس رہا اس کتاب کو لکھتے ہوئے، اور ان کا کیا تعلق تھا، کہاں سے تھا، اس کے حوالے سے وہ پہلے صفحات پہ وہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی، کیونکہ وہ میں پڑھ چکا ہوں فزیکلی، لیکن موبائل میں بھی پڑھنے لگا ہوں، تو اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ ہم 33 سے سٹارٹ کریں، جہاں سے مین چیز سٹارٹ ہو رہی ہے، مین سیرہ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اگر کسی نے پڑھنا ہے آتھرز وغیرہ کے بارے میں، ان کی جرنی کے بارے میں، تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ گروپ میں PDF فائل شیئر کر دی گئی ہے۔ چلیں آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اردو پڑھنے میں اگر مجھے تھوڑی سی مشکل آئے تو معذرت۔ عرب کے محلی وقوع اور قومیں۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت اس پیغام ربانی کی عملی پرتوں سے عبارت ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی جمعیت کے سامنے پیش کیا تھا، اور جس کے ذریعے انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں، اور بندوں کی بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی میں داخل کر دیا تھا۔ آپ کو سمجھ آئی یہاں پہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے ذریعے جو قرآن اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر آیا، اس میں جو ہے آپ کو سمجھ آ گئی۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ اگر نہیں تو اس میں کوئی وضاحت کرنے والی چیز ہوگی، میں اس پہ رک کے آپ کو وضاحت بھی کر دوں گا۔ چونکہ اس سیرت طیبہ کی مکمل صورت گری ممکن نہیں جب تک کہ اس پیغام ربانی کے نزول سے پہلے کے حالات اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے۔ اس لیے اصل بحث سے پہلے پیش نظر باب میں اسلام سے پہلے کے عرب اقوام اور ان کی نشو و نما کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ان حالات کا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب اس کے آگے عرب کا محلی وقوع۔ اچھا جی، یہاں پہ لفظی عرب کے لغوی معنی ہیں صحرا اور بے آب و گیا زمین، جہاں پہ یعنی کہ پانی بھی نہیں ہوتا۔ بے آب و گیا، آب پانی کو کہا جاتا ہے، تو لہٰذا اس لیے جو مجھے سمجھ آئے گی وہ آپ کو سمجھا دوں گا۔ اوکے، عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نما عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔ عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نما سینا ہے۔ مشرق میں خلیجی عرب اور جنوب عراق کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے۔ شمال میں ملک شام اور کس قدر شمالی عراق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے متعلق اختلاف بھی ہے۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔ جزیرہ نما عرب طبعی اور جغرافیہ حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اندرونی طور پر یہ ہر 4 جانب سے صحرا اور ریگستان سے
گھرا ہوا ہے، جس کی بدولت یہ ایسا محفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفوذ پھیلانا سخت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کلب جزیرہ العرب کے باشندے عہد قدیم سے اپنے جملے معاملات میں مکمل طور پر آزاد، خود مختار نظر آتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایسا دو عظیم طاقتور کے ہمسائے تھے کہ اگر یہ ٹھوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی تو ان کے حملے روک لینا باشندگان عرب کے بس کی بات نہ تھی۔ بیرونی طور پر جزیرہ نما عرب پرانی دنیا کی تمام معلوم بر اعظم کے بیچوں بیچ واقع ہے، اور خشکی اور سمندر دونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اچھا، میں اس میں تھوڑا پیار بھی کر دوں کیونکہ میں ایک رٹا ماروں گا تو وہ اچھا نہیں لگے گا۔ اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ قدرتی طور پہ جو یہ عرب ہے ان کو اللہ کی طرف سے سمجھ لیں کہ باؤنڈریز دے گئی، حفاظت ان کی ایسی کی گئی ہے کہ ان کے اوپر آج تک اسی وجہ سے کوئی بڑی طاقت نے قبضہ نہیں کیا، کیونکہ یہ یا تو سمندروں سے گھیرے ہیں یا پھر صحراؤں سے، اور صحراؤں میں جو ہے سروائیو کرنا جو ہے وہ ہر بندے کا کام نہیں ہوتا۔ اگر باہر سے کوئی آتا، سمندروں سے آتے تو پھر ان کو صحرا بھی کراس کرنا پڑتا، اگر کوئی صحرا سے آتا تو اس میں سروائیو کرنا مہینوں کا سفر ہے۔ تو اس وجہ سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عرب کی سرزمین کو محفوظ رکھا، اور ان کی اسی وجہ سے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو زبان ہے اور ان کی جو کلچر ہے وہ ابھی تک محفوظ ہے، اور اس پہ وہ اس لیے جو ہے بہت زیادہ فخر بھی محسوس کرتے ہیں، اور اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت پیسہ ہوتا ہے لیکن انہوں نے ایک ہی لباس پہنا ہوتا ہے سب نے، اور ایک ہی کلر کا لباس ہوتا ہے۔ تو ہمیں تو ڈفرینٹ کلرز پہننے کا شوق ہے، لیکن ان کو آپ دیکھیں گے جتنا بڑا فنکشن ہوگا وہ پہننا ان کے لیے لازمی ہوگا جو ان کا قومی لباس ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا مطلب یہ تھوڑا کور ہو جائے چیز جو میں نے سٹارٹ کی ہے، پھر نیکسٹ صفحہ جو اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے یا مجھے اگر تعالیٰ ہمت دے تو میں دوبارہ کر لوں گا۔ اچھا، میں کہاں پہ تھا مجھے یاد نہیں ہے۔ اچھا جی، یہیں سے پڑھ لیتے ہیں دوبارہ سے۔ خشکی اور سمندر دونوں راستے سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کا شمالی مغربی گوشہ بر اعظم افریقہ میں داخلے کا دروازہ ہے۔ شمالی مشرقی گوشہ یورپ کے کنجی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ افریقہ کے ساتھ جو لگتا ہے نا، وہ آپ دیکھیں مصر لگتا ہے، اور وہ کیا نام ہے اس ملک کا، میرے ذہن سے نام نکل گیا، ٹونیشیا ہے، اور ایک اور بڑا اچھا ملک ہے، میرے دوست بھی تھے وہاں سے، میں نام ذہن سے نکل رہا ہے۔ بہرحال وہ یورپ کے ساتھ لگتے ہیں سارے، اور جیسے موروکو بھی ہے، ٹھیک ہے، موروکو جو ہے یورپ کے ساتھ پراپر، تو جو فرانس کے ساتھ ملتا ہے ملک، مجھے نام اس کا بھول رہا ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ کنجی ہے مشرقی گوشہ ایران اور وسطی ایشیا اور مشرقی بعید کے دروازے کھولتا ہے۔ اوکے، یعنی کہ مشرق جانے کا جو مشرق سے دور تک جاتا ہے نا راستہ، وہ ایران، وسطی ایشیا جو راستہ لگتا ہے وہ ایران کی طرف ہے۔ اچھا جی، اور ہندوستان اور چین تک پہنچتا ہے۔ ہاں بالکل وہیں سے وہی راستہ ہے، ایران سے ہوتے ہوئے افغانستان، پاکستان، ٹھیک ہے، چائنا بھی جاتا ہے وہیں سے، افغانستان سے چائنا جا سکتے ہیں۔ ایران کا بارڈر تو چائنا سے نہیں لگتا، خیر پاکستان کا لگتا ہے، افغانستان کا لگتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد چین تک پہنچتا ہے۔ اس طرح ہر بر اعظم سمندر کے راستے بھی جزیرہ نما عرب سے جڑا ہوا ہے۔ اچھا جی، اب آگے ہم پڑھتے ہیں، اور اس کو یہاں پہ ہم 3 لائنیں اور ہیں، ان کو مکمل کر کے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ہم باقی چیزیں ڈسکس کریں گے۔ جیسے کہ یہاں پہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ کس طرح سے پوری جو ہے دنیا سے جڑا ہوا ہے جزیرہ نما عرب، اور اس کے آگے ہم پڑھتے ہیں۔ اور ان کے جہاز عرب بندرگاہوں پر براہ راست لنگر انداز ہوتے ہیں۔ اس سے جغرافیہ محلی وقوع
کی وجہ سے جزیرہ عرب کے شمالی اور جنوبی گوشے مختلف قوموں کی اماجگاہ اور تجارت و ثقافت اور فن اور مذہب کے لین دین کا مرکز رہ چکا ہے۔ مورخین نے نسلی اعتبار سے عرب اقوام کی 3 قسمیں قرار دی ہیں۔ اچھا جی، عرب کی جو قومیں ہیں اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اس میں ہم نے جو سمجھا ہے، ہم نے عرب کا جو جیوگرافیکل جو میپ ہے، اصل میں میپ اگر کہیں تو اس کا ہم نے اندازہ لگ گیا کہ ہمیں کہاں پہ یہ عرب کہاں تک ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر آپ موروکو سے شروع کریں تو آپ عراق تک آ سکتے ہیں، اور پھر سعودی عرب ہے، پھر جارڈن ہے، پھر سے آگے جو ہے پھر فلسطین ہے۔ تو یہ مطلب پورا ہم نے اس کو پیش کیا کہ نقشہ بھی ایک آئے گا، لیکن اس سے پہلے قوموں کا ڈسکس جو ہے وہ کریں گے، پھر اس کے بعد ایک نقشے کی صورت بھی ہمیں مل جائے گی کہاں پہ کون سے قبیلے بستے تھے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ہجرت اگر ہوئی بھی ہے، اگر جیسے ہم پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیش اور یہ افغان اور یہ لوگ، ہم لوگ کچھ لوگوں میں یہ چیز میں نے دیکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے جو ہے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ اہل البیت کی بات نہیں میں کر رہا، میں دیگر لوگوں کی بات بھی کر رہا ہوں۔ جیسے کچھ لوگ ہیں انصاری خود کو کہتے ہیں، یا پھر کچھ خود کو شیخ کہتے ہیں، تو وہ یہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ ہم لوگ عرب سے جی جو ہے ہجرت کر کے ادھر آئے تھے۔ واللہ عالم، بہرحال ان کو بھی کوئی اتھینٹک ان کو پتہ نہیں ہوتا، بس ایسے کہہ دیتے ہیں۔ اہل البیت کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں دیگر قوموں کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید اس پہ ڈسکس کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔